رسالت کی جب آپ نے لوگوں کو اعلان فرمایا تو اس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، اس زندگی کو دیکھو کہ میں نے کس طرح کے معاملات کیے ہیں۔ ظاہر اس زندگی میں حضور نے تجارت بھی کی ہے، حضور نے اپنی عائلی زندگی بھی گزاری ہے، خاندانی زندگی جس کو کہتے ہیں، حضور نے معاشی زندگی بھی گزاری ہے، اس میں حضور نے لین دین بھی کیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زندگی میں فیصلے بھی، قضیے بھی کیے ہیں، لوگوں کے یعنی عدالتی احکام بھی سر انجام دیے ہیں، معاشی احکام بھی سر انجام دیے۔ تو دیکھو کہیں پہ ایک بال کے برابر بھی نہ آپ نے احکام میں نا انصافی کی ہے فیصلوں میں، اور نہ ہی آپ نے معاشی طور پہ کوئی ڈنڈی لگائی ہے۔ تمام کی تمام زندگی جو لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے وہ ایک کھلی اور صاف کتاب کی طرح ہے، اس میں کوئی کمی کجی نہیں۔ آج بھی ہم اگر کوشش کریں کہ ہم اس طرح صفائی ستھرائی والی زندگی گزاریں، اسی طرح صاف شفاف زندگی گزاریں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی مبارک کیسی گزاری۔ اب میں دوبارہ انہی آیات کی طرف رجوع کرتا ہوں جو میں نے اپنے خطبے میں پڑھی، اس کا ترجمہ کر کے پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو بندہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اور اس کے ساتھ چمٹا رہے گا، اللہ اسے صراط مستقیم بھی پٹڑی چلا دے گا۔ ہمارے کیوں رولے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم خود بھی غیر مطمئن ہیں، یہ حقیقی بات میں کہا، ہم خود بھی کنفیوزڈ ہو گئے ہیں، خود بھی کہ یار پتہ نہیں کیا کرنا ہے اور حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سیدھا رستہ کیا ہے، یہ خود بھی ہم کنفیوزڈ ہو گئے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ بھائی اللہ کے دین اسلام کے ساتھ اگر یہ مطلب جو روایات، رواج اور معاشرتی بگاڑ ہے نا، اس کو سائیڈ پہ پس پشت کر دے اور دین کی بات مانے جو دین کہہ رہا ہے، تو پھر فرمایا ہدی الی صراط مستقیم، پھر اس کو صراط مستقیم کی پٹڑی پہ اللہ فرماتا ہے میں چلا دوں گا، وہ صراط مستقیم کی پٹڑی پہ۔ ایک دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا، 201 آیت ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ادھا تتر تے ادھا وٹیر، مسجد تو باہر نکلے اسلام کوئی نہیں، مسجد اندر ہے اسلام۔ ہمارا آج کا اسلام صرف مسجد کے اندر ہے، وہ بھی پورا نہیں ہے، مسجد کے اندر والا اسلام اور ہے، یہ کیٹیگرائز ہم نے کر دیا ہے بھائی، مسجد کے اندر اسلام اور ہے اور باہر اور ہے۔ مسجد کے اندر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے جھوٹ بھی نہ بولے، غیبت بھی نہ کرے، چگلی بھی نہ کرے، اور جناب سود کی باتیں، شراب کی باتیں، او اللہ کے بندے اللہ کا گھر ہے، اور یہی جب مسجد کی باہر والے کمرے اس سے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، یہی چیزیں جو دین اسلام نے مسجد کے اندر منع کی تھی یہ مسجد کے باہر بھی منع ہے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ بھائی اندر بھی وہی اسلام، باہر بھی وہی اسلام۔ ہم نے کہا اندر اور اسلام، باہر وہ اور اسلام۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اوے شیطان دے آکھے تے نہ چلو، شیطان دے قدم نہ رکھو، کیونکہ وہ تہاڈا کھلا دشمن ہے، اس تانوں سیدھے رستے نہیں آن دینا، اس تہاڈی ہمیشہ بربادی سوچنی ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا خیر شیطانی چرخے ہم اپنی جیب میں ڈال لیں پھر بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں۔ ظاہر ہے یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں دعوت دیتی ہے اس بات کی طرف کہ لوگوں اسلام اپنے دلوں میں ڈال لو، اپنے ظاہر میں اسلام کی اتنی ضرورت نہیں ہے جو دلوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل اگر منافقانہ چال چل رہے ہیں اسلام کے ساتھ بھی، تب بھی ہمارا اسلام غیر مقبول ہے۔ مقبول اسلام کیا ہے؟ اور وہ یہ آپ کہیں جو جی اسلام تو سانو پہلے پتہ ہے بھی اسلام ہے، تو میں جی گل کرنا پیا وہ یہ ہے کہ بھائی اسلام کا تو سانو پتہ ہے کہ اسلام ہے اور کس طرح کا دین ہے، اس اسلام کو اصل جیب ہی تک پاؤنا ہے، اس ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ نہیں رکھنا، اپنے نال اس ਨੂੰ اس تے عمل بھی تک کرنا ہے۔ وہ جڑا اسلام عمل کرنے والا ہے اس دی طرف رغبت لینا پیا تانوں اس واسطے کہ یار آج معاشرہ جتنا بگڑ چکا ہے نا، جتنا بگڑ چکا ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ رجوع الی الاسلام اور رجوع الی القرآن ہم کر لیں۔ بھئی قرآن ہمیں جو بات کہے گا اور اسلام جو بات کہے گا تو ہم اس کو مانیں گے اور اسی پہ عمل کریں گے، اور عمل کرنا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہم کیا جب تک عمل نہیں کریں گے، جتنے باطنی مرضی بن جائیں، جتنے مقرر خطیب مرضی بن جائیں، جتنے بڑے واعظ بن جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک عمل نہیں ہوگا، اور عمل سے بھی ہماری ناؤ جو ہے ہماری کشتی پار لگے گی۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو
چھوٹے موٹے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.